ناظرین، یہودی دنیا کی قدیم ترین مذاہب میں سے ایک قوم ہے۔ اتنا پرانا مذہب ہونے کے باوجود دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد دوسرے مذاہب کے مقابلے میں نہایت ہی کم ہے۔ یہاں پر عیسائیت کو ماننے والوں کی تعداد 2.5 ارب اور مسلمانوں کی تعداد 2 ارب اور ہندوؤں کی بھی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے، جبکہ دنیا کے جدید ترین مذہب سکھ ازم کے پیروکاروں کی بھی تعداد 10 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ایسے میں دنیا کے قدیم ترین مذہبوں میں سے یہودیوں کی تعداد 1 کروڑ 60 لاکھ ہونا ایک عجیب بات نظر آتی ہے۔ آخرکار اس کی کیا وجوہات ہے جو یہودی اتنی کم تعداد رکھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہودی قدیم زمانے سے لے کر آج تک نسل پرست ثابت ہوئے ہیں۔ ان کے قریب یہودیوں سے افضل ترین نسل کوئی نہیں۔ اسی بنا پر یہ لوگ نہ تو دوسری اقوام کو اپنے مذہب میں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کو کسی اور مذہب میں شادی کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ ان کے مطابق اصل یہودی وہی ہے جن کے ماں اور باپ دونوں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل میں سے ہو۔ ان کے علاوہ نہ تو کوئی باہر کا شخص یہودیت قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہودی لڑکی اور لڑکا غیر اقوام میں شادی بیاہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہودی ایسا کرتا ہے وہ خالص یہودیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہودیوں کی خود پسندی اور نسل پرستی کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ جذبہ ان میں اس دور سے پایا جاتا ہے جب اس قوم کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس زمن میں جو ہم آپ کے سامنے قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل اہل کتاب کا ہے، یعنی بائبل اور تالمود دونوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن کثیر نے اپنی کتاب تاریخ ابن کثیر کی پہلی جلد صفحہ نمبر 454 میں اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن دینا کا قصہ اور بنی اسرائیل کی داستان آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب شیخم نامی بستی سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے یہاں کے زمیندار اس سے 100 بکریوں کے عوض ایک زمین خریدی۔ یہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنا گھر بنایا اور 15 مہینوں تک امن و امان میں رہے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی کم سن تھے اور آپ اپنے دیگر بھائیوں اور اپنی بہن کے ہمراہ اس جگہ رہا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اس بستی یعنی شیخم کے باشندوں نے ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔ اس خوشی کے موقع پر یہاں پر رہنے والوں نے حضرت یعقوب اور ان کے اہل خانوں کو بھی ضیافت میں شرکت کی دعوت دی۔ اس دعوت کے موقع پر اس بستی کے شہزادے شکم بن جمور اور اس کے گھر والوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی کی سیدھی سادی شخصیت بہت پسند آئی۔ اس دعوت کے بعد بستی کے حکمران جمور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے التجا کی، آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں، ہمارے اس وسیع ملک میں سکون سے رہیں اور اس میں تجارت کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا، آپ جتنا جہیز طلب کریں گے ہم خوشی سے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے شمون اور لاوی اس بات پر بہت چالاک باز ہو گئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہماری اعلیٰ نسل کی عورتوں سے شادی کے بارے میں سوچیں۔ انہوں نے نہایت ہی چالاکی سے اس بستی کے فرما روا جمور سے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے مشورہ کرنے کے لیے اور سوچنے کے لیے کچھ مہلت طلب کی۔ جب اس بستی کا حکمران جمور اور شہزادہ شکم دوبارہ ان کا فیصلہ سننے کے لیے آئے تو لاوی اور شمون نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسی آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کی ختنہ نہ ہوئی ہو، تو اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا تمام قبیلہ ختنہ کروائے۔ یہ ایک بہت بڑی شرط تھی، لیکن شیخم نامی بستی کے تمام مرد بادشاہ کی خوشی کی خاطر ختنہ کرانے پر رضامند ہو گئے۔ ختنہ کرانا بنی اسرائیل کی طرف سے کوئی شرط نہ تھی بلکہ یہ ایک چال تھی۔ جب یہ تمام شہر ختنہ کرا چکا تو اس کے اگلے ہی دن وہ لوگ اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے نکلے۔ ایک ناگہانی آفت کی طرح اس بستی پر ٹوٹ پڑے۔ اس بستی کے تمام مرد ختنے کے باعث درد میں مبتلا تھے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو زیادہ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور انہوں نے بادشاہ جمور اور شہزادہ شکم سمیت بستی کے تمام مردوں کو قتل کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام اپنے بیٹوں کی ان حرکتوں پر شدید غمزدہ اور ناراض ہوئے
اور اپنے بیٹوں کو ان حرکت پہ شدید ملامت کی۔ اس واقعے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اس حد تک تھی کہ بائبل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹوں شامون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر معاف نہ کیا۔ بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈالنے جیسے عمل کا ارتکاب بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، اس لیے اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کے سب سے عظیم بادشاہت کے مرتبے پر فائز کیا۔ آج یعنی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم یعنی بنی اسرائیل آج بھی اپنی اس ہٹ درمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہے، جس کی تازہ ترین مثال فلسطینی مسلمانوں پر یہودیوں کی جانب سے کیے جانے والے مظالم ہیں۔ کون سے انسانی حقوق ہیں جو انہیں مل رہے ہیں؟ آئے روز یہ نہتے فلسطینیوں پر ان ظالم یہودیوں کی فوج کی بندوق کا نشانہ بنتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر کے ظلم اور ستم کا رونا رونے والے یہ یہودی آج فلسطینیوں پر اس قدر ظلم اور ستم ڈھا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر شاید ہٹلر کا دل بھی پسیج جائے، اور یہودیوں کی ان تمام حرکت کا سبب صرف ان کی نسل پرستی اور سرکشی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آج بھی خود کو خدا کی پسندیدہ قوم تصور کر کے ہر غلط کام اور گناہ سے مغرہ قرار دیتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان برابر ہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔